اس کا حل یہی ہوگا کہ ہمیں قومیتوں کے، لسانیت کے، صوبائیت کے، مذہبی فرقہ واریت کے اس قسم کے نعروں سے، اس قسم کی دعوتوں سے، اس قسم کی جماعتوں اور تنظیموں سے علن اعلان برات کرنی چاہیے۔ یہ قوم قطعاً اس بات کی مستحق نہیں، اس بات کی متحمل نہیں کسی بھی اعتبار سے، کوئی بھی اسلامی ملک۔ اور اسلامی وحدت جہاں میں اپنے ملک کے اندر درکار ہے، وہاں پوری دنیا کے اندر اسلامی امت کے تصور کو اجاگر کرنا چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آج تو ہمیں صرف کہتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ بات میری تمہید طویل ہو گئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت برما کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ دل خراش چیزیں، تفصیلات آپ کے ساتھ، آپ کو شاید یہ علم ہو یا پتہ نہیں پتہ آپ کو کہ یہ جو اراکان جو صوبہ ہے برما کا، یہ ایک مستقل اسلامی ریاست تھی۔ یہ ہارون رشید کے زمانے میں مسلمان تاجر وہاں پر گئے، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ 13ویں صدی عیسوی کے اندر کچھ ایران سے لوگ اور ترکی سے بہت سارے لوگ وہاں پر آئے۔ 16ویں صدی کے اندر یہ جو مشہور مسلمان حکمران رہے ہیں، غوری خاندان، یہ ان لوگوں نے وہاں پر پناہ لی۔ یہ مستقل اسلامی ریاست تھی۔ آج بھی اس کے پرانے وہ سکے اور سرکاری دستاویزات موجود ہیں جس کے اوپر ان کی ہر سکے کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا۔ 1784 کے اندر 1784 کے اندر یہ برما نے اس پر حملہ کیا اور اس کو اپنے اندر شامل کیا۔ یہاں رہنے والے مسلمانوں کو روہنگیا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب انگریز اس خطے کے اندر آئے تو دیگر ملکوں کی طرح جہاں جیسے باقی ملک ان کے قبضے میں گئے، برما پر بھی انہوں نے قبضہ کیا۔ ہندوستان پاکستان کے آزاد ہونے کے 6 مہینے کے بعد 1948 جنوری 1948 کے اندر برما کو آزادی ملی ہے۔ اس وقت برمی مسلمانوں نے یہ کہا تھا، چونکہ اس کا ایک حصہ بنگلہ دیش کے ساتھ ملتا ہے، آسام سے خلیج بنگال، اس وقت برمی مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب انگریز اس کو تقسیم کر رہے تھے، اس ملک کو، اس خطے کو، جب یہاں بر صغیر کی، تو انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ شامل کر کے مشرقی پاکستان میں شامل کیا جائے۔ اراکان کی اس پوری ریاست کا یہ مطالبہ تھا، مگر چونکہ انگریز اس خطے کے اندر کوئی بڑی اسلامی ریاست وجود میں نہیں لانا چاہتے تھے، اس لیے بجائے ان مسلمانوں کو جو ایک اسلامی تاریخ رکھتے تھے، ان کو بجائے اس سے کہ مشرقی پاکستان میں شامل کیا جاتا، جن کے ساتھ ان کے بہت سارے رشتے اور قربی تعلق بھی تھا، ان کو برما ہی میں رہنے دیا گیا۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت ہے جو شہریت کے حقوق سے جس کو محروم کیا گیا ہے۔ 1982 میں ان کے شناختی کارڈ جو اس ملک کے منسوخ کر کے ایک ان کو عارضی شہریت کا کاغذ دیا گیا، جس کے مطابق نہ یہ ووٹ لسٹ ڈال سکتے ہیں، نہ یہ جائیدادیں خرید سکتے ہیں، نہ ان کو شہری حقوق حاصل۔ پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں شہریت کے حقوق سے محروم کوئی اقلیت نہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اس پہ کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، اور اس کے بعد اگر اس سے بھی آپ ہٹ کے دیکھیں تو ویسے کسی انسان کے اوپر اگر ایسا ظلم ہو رہا، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، تب بھی اس کے بارے میں جس کے بس کے اندر جو کچھ ہو، جو جیسی آواز اٹھا سکتا ہو، جو احتجاج کر سکتا ہو، اور جو بااثر لوگ ہوں، وہ اپنی حکومتوں کو، اپنے اداروں کو اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ کم سے کم اس کے اوپر جتنا ہمارا حجم ہے، جتنا دنیا کے اندر ہماری کوئی حیثیت ہے، جہاں تک ہماری بات سنی جا سکتی ہے، جتنا دباؤ ہم ڈال سکتے ہیں، تو ہمیں ان مظلوم مسلمانوں کی پشت کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یقین کریں اگر یہ اسلامی رشتے کی بنیاد اس کے اندر نہ ہو تو انسان اتنا سخت ظالم بن جاتا ہے کہ آج میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کا بیان سن رہا تھا، باقاعدہ اس کے الفاظ، جس میں اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی ملک اپنے شہریوں کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہا ہو تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے قریب ترین مسلمان جن کی سرحدیں بھی ان سے جڑی ہوئی ہیں، جن کے لاکھوں لوگ ان کے ہاں آئے، انہوں نے واپس سمندروں میں دھکیلے، مچھلیوں کی خوراک بن گئے، کتنے لوگوں کو انہوں نے آنے کی اس سارے مظالم کے باوجود زبان سے بھی یہ کہنے کو آمادہ نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ وہ بار بار انٹرویو لینے والا انگریز ہے، کوئی غیر مسلم ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کم سے کم اس کو کنڈیم تو کریں، آپ یہ تو کہیں یہ غلط ہو رہا ہے آپ کے پڑوس میں۔ کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، ہم یہ کیوں کہیں کہ غلط ہو رہا ہے،
جس کا ملک ہے، جن کا لوگ وہ جانے اور ان کی عوام جانے، جو مرضی وہ ان کے ساتھ کریں۔ یہ ایک مسلمان حکمران کی، چاہے خاتون صحیح لیکن ایک بڑے اسلامی ملک کی حکمران ہے، یہ اس کے جذبات ہیں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ جب اسلامی حمیت، اسلامی رشتہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان نہیں رہتا، وہ ایک عام انسان بھی نہیں رہتا۔ یہ تو انسانی جذبات کے بھی خلاف ہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہو، کسی غیر مسلم پر بھی ہو رہا ہو، تو بحیثیت مسلمان کہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں روک سکتے تو زبان سے کہیں۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اگر تم کسی منکر کو، کسی برائی کو، کسی اور ظلم سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے، اگر اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو۔ پھر وہ آخری درجہ بعض لوگوں کا ہے جو اگر زبان بھی کھولیں تو ان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، اگر زبان بھی کھولیں تو ان کی جان جاتی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ دل کے اندر اس کو برا سمجھے، لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اور جب انسان اس کو دل سے بھی برا نہ سمجھے، اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو اللہ جل شانہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جس فورم کے اوپر، جس جگہ کے اوپر، اور اب اس وحدت کا اظہار پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے۔ آج جمعے کے بعد بہت سی جگہوں پر بہت ساری جماعتوں نے اعلانات کیے میں احتجاجی مظاہروں کے، اس میں شرکت کرنی چاہیے، جس کے ساتھ تعلق ہو، اس لیے کرنی چاہیے کہ ایک بین الاقوامی پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے اس کے اوپر اپنے غم کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہ اس موقع کے اوپر ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے خاموش ہو کر، بلکہ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس موقع کے اس ظلم کو، اس وحشت کو، اس بربریت کو، اس کو بند کیا جائے۔ یہ ایک آخری درجہ ہے، کم سے کم ہمیں اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اپنی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی جانب دیکھتے ہیں جب ایسے موقع آتے ہیں، تو پاکستان کو اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کو، ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے، حکومت کو یہ چاہیے کہ اس موقع پر پورے بلند آہنگ میں ایک کیس کو جیسے بین الاقوامی طور پر اٹھایا جانا چاہیے، بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جانا چاہیے، یہ کردار اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔